بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دی اندر لائیو سیشن. آج کا جو لائیو سیشن ہے اس میں ہم نے ایف پی ایس سی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم پہلے بھی سٹارٹ کر چکے تھے. آپ پلے لسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ وہ دو ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے جو لائیو سیشن کی جو ویڈیوز ہیں وہاں پہ آپ اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں. تو آج کے لائیو سیشن میں ہم نے ووکیبلری پورشن کو کور کرنا ہے. اوکے، ایف پی ایس سی جو ہے اس میں انگلش کا پورشن آتے ہیں. اوکے، اور ہر ٹیسٹ میں انگلش کے پورشن ہوتے ہیں. انگلش کے پورشن میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتے ہیں. اس میں ایک پورشن ووکیبلری کے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ نہیں دے رہے، کوئی اور ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کا ووکیبلری کا پورشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ٹیسٹ بھی نہیں دے رہے ہیں، ویسے جنرل لائف میں بھی ووکیبلری جو ہے وہ بہت میجر رول پلے کرتے ہیں. اوکے، اگر آپ نے آئیلیٹس کا ٹیسٹ دینا ہے تو وہاں پہ بھی ووکیبلری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس کے تھرو کیا ہوگا، اس کے تھرو آپ کو جو ورڈز ہیں، ڈفیکلٹ ورڈز ہیں، ان کی میننگز آپ کو آئیں گی. ان کے انگلش میننگز میں سمجھاتا رہوں گا آپ لوگوں کو. ان کے اردو میننگز بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ان کو آپ نے سنٹینس میں کس طرح رکھنے ہیں، سنٹینس میں کس طرح یوز کرنے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اوکے، تو کیونکہ ورڈز کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں، تو ان کو سنٹینس میں کس طرح یوز کرنے ہیں وہ ہم بھی ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتے جائیں گے. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو میننگز تو آتے ہیں لیکن ان کو سنٹینس میں یوز کرنا اس کو نہیں آتا. تو یہ جو ہمارا سیریز آج سے دوبارہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، تو ان کو آپ فالو کر لیں، جس میں ہم ووکیبلریز کے 10 ورڈز کو کور کرتے جائیں گے، اور ان کی یوٹیلائزیشن آپ لوگوں نے ڈیلی لائف میں کس طرح کرنی ہے وہ بھی پوائنٹس بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اوکے، تو دس از ویری امپورٹنٹ. ووکیبلری از ویری امپورٹنٹ. اوکے، یوزنگ آف difficult words in different sentence, that is also very important. Okay, so ابھی تک ہم 20 ورڈس کو کور کر چکے ہیں، تو یہ 31 ورڈس ہیں. بٹ ہر دن ایک لائک 10 ووکیبلری ورڈس ہیں، ان کو ہم جو ہیں وہ کور کرتے جائیں گے. تو ڈیلی کلاسز کی اپڈیٹس کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے انفارمیشن لینی ہے، یا نوٹس میں شیئر کر دوں گا واٹس ایپ گروپ میں، تو وہ اس کے لیے اگر آپ نے واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک مل جائے گا. تو انہی واٹس ایپ گروپ کو آپ لوگ جوائن کر لیں. اوکے، اس میں آپ کو ایف پی ایس سی کی تیاری کروائی جائے گی. اوکے، تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. لیکن کون سا ٹائم لائیو سیشن کے لیے بیسٹ رہے گا؟ آج تو میں نے اپنی مرضی سے ٹائم فکس کر لیے ہیں، لیکن نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹائم کون سا ٹائم بیسٹ رہے گا لائیو سیشن کے لیے، تو وہ آپ نیچے کمنٹ کر لیں، تاکہ اس کے اکارڈنگلی ہم اسی ٹائم پھر وہ لائیو سیشن کرتے جائیں. اوکے، اچھا، سو سٹارٹ کر لیتے ہیں. کوپس، CORPS. اوکے، کوپس. کوپس جو ہیں یہ ڈیڈ باڈی کو کہتے ہیں. اوکے، ڈیڈ باڈی یوزلی آف اے پرسن. اوکے، پرسن کا، انسان کا اگر ڈیڈ باڈی ہے تو اس کو ہم کوپس کہتے ہیں. اوکے، اردو میں اس کو لاش کہا جاتا ہے. اوکے، لاش، یا آپ یہاں پہ مردہ جسم بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے، مردہ جسم، اس کو ہم کوپس کہتے ہیں. اوکے، CORPS، کوپس. اوکے، فرسٹ سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو آپ نے کس طرح سینٹینس میں یوز کرنا ہے. وین گیون آل دا ڈیٹا آن دا کوپس، کولمبو واز ایبل ٹو سالو دا مرڈر. پورا کوپس لائک لاش کی پوری ڈیٹا ملنے کے بعد، وین گیون آل دا ڈیٹا آن دا کوپ، کولمبو واز ایبل ٹو سالو دا مرڈر. کولمبو نے اس ایشو کو سالو کیا. سیکنڈ ہمارے پاس ہے دا کوپس واز لیڈ ٹو ریسٹ ان دا ویکنٹ coffin. Vacant coffin means خالی تابوت. اوکے، اس کو vacant coffin کہتے ہیں. اوکے، the corpse like the lash was laid to rest in the vacant coffin. اوکے، لائک یعنی لاش یا مردہ جسم کو خالی تابوت میں رکھا گیا. سی سینٹینس این oath of revenge. Revenge میں انتقام was sworn over the corpse by his relative. لاش پر ان اوتھ قسم کھانا. اوکے، این اوتھ آف ریونج، انتقام کی قسم was sworn کھائی گئی. اوکے، سوم کھائی گئی اوور دا کوپس، لاش پر بائی ہز ریلیٹو، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے رشتہ داروں نے لاش پر انتقام کی قسم کھائی گئی. اوکے، سو یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. اوکے، سو ہوپفلی آپ لوگ کو کورپس سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جتنے بھی پاسٹ ویڈیوز آپ دیکھ لیں تو ان کو بھی آپ ریوائز کرتے جائیں. ڈیلی آپ ان کو ریوائز کرتے جائیں تاکہ یہ آپ کے پرماننٹ میموری میں اسٹور ہوتے جائیں. اوکے، اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ڈیلی لائف میں آپ انگلش کو یوز کریں گے
تو یہ ورڈ جو ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں آتے جائیں گے. اوکے, تو اس کو آپ ریویژن کر دیا کریں ڈیلی. اوکے, اچھا اب نیکسٹ ایم سی کیوز پہ نیکسٹ ورڈ پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ ورڈ کون سا ہے ہمارے پاس؟ نیکسٹ ورڈ از کنسیل. کنسیل کا کیا مطلب ہے؟ کنسیل مین ہائڈ. اوکے, کنسیل مین ہائڈ. ہائڈ مینس لائک چھپانا. اوکے, کنسیل مینس چھپانا. اوکے, چھپانا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوشیدہ رکھنا. اوکے, اس کو کنسیل کہتے ہیں. اوکے, لائک ٹو ہائڈ سم تھنگ. اوکے, فرسٹ سینٹینس کیا کہتے ہیں؟ ٹرائز could not conceal his love for Gloria. اوکے, لائک ٹرائز جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائز جو ہیں اپنی محبت کو چھپا نہ سکا. اوکے, could not conceal چھپا نہ سکا his love for Gloria. گلوری کے لیے ٹرائز جو ہیں گلوری کے لیے اپنے محبت کو چھپا نہ سکا. اوکے, بی آپشن کیا کہتے ہیں؟ بی ایگزامپل ہمیں کہتا ہے کہ کاؤنٹ ڈریکولا کنسیڈ دا corpse in his castle. کارپس مینس لاش. ابھی فیو منٹس پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا. اوکے, کنسیڈ مینس چھپایا گیا. اوکے, تو کاؤنٹ ڈریکولا نے لاش کو اپنے قلعے میں ہز کیسرل قلعہ اپنے قلعے میں چھپا دیا گیا. اوکے, اچھا سی ہمارے پاس سینٹینس کیا کہتے ہیں؟ دا منی واز سو کلیورلی کنسیڈ دیٹ وی ور فورسڈ ٹو abandon اور سرچ فار اٹ. abandon کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی لاسٹ جو کلاسز ہیں سیشنز ہیں ان ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ ورڈ اس ورڈ کا میننگ بھی آ جائے گا. اوکے, دا منی واز سو کلیورلی کنسیڈ پیسوں کو اس طرح چھپائے گئے. اوکے, دیٹ وی ور فورسڈ ٹو abandon اور سرچ فار کہ ہمیں تلاش جو ہے وہ ترک کر دی گئی. اوکے, abandon means ترک کرنا. اوکے, ترک کرنا. سو دیٹ وی ور فورسڈ ٹو abandon اور سرچ فار تو ہم نے ان کی تلاش جاری کرنا روک دیا. اوکے, abandon روک دیا یا ترک کرنا اس کو کہتے ہیں. اوکے, اچھا اس میں کون سی جو بھی ورڈ آپ لوگ کو ڈاؤٹ فل ہوں اوکے تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں کرتے جائیں, میں آپ لوگ کو وہاں پہ آنسر کرتے جاؤں گا. اوکے, تھرڈ ورڈ پہ آ جاتے ہیں. تھرڈ ورڈ از ڈسمل. ڈسمل جو ہے یہ ڈسمل ڈارک اینڈ ڈپریسنگ. اوکے, مینس اداس کو ڈسمل کہتے ہیں. اوکے, یا افسردہ جو ہیں اس کو ڈسمل کہتے ہیں. اوکے, مایوس کن. اوکے, اس کو بھی ڈسمل کہتے ہیں. اوکے, when the weather is so dismal I sometimes stay in bed all day like خراب موسم کی وجہ سے when the weather is so dismal خراب موسم کی وجہ سے I sometimes میں کبھی کبھار پورے دن جو ہے وہ بیڈ میں سوتی رہتی ہوں. اوکے, لائک جب ویدر آپ کا مایوس کن ہو تو بندہ جو ہے وہ آئی سم ٹائم میں پوری دن جو ہے وہ بیڈ میں سوتی رہتی ہوں. آئی ایم unaccustomed to the dismal climate. I am unaccustomed to the dismal climate. میں اس ڈسمل کلائمیٹ افسردہ موسم کا عادی نہیں ہوں. اوکے, unaccustomed ہوں, نا عادی ہوں. اوکے, نا عادی اس کو کہتے ہیں. I am unaccustomed to this dismal climate. اوکے, میں اس افسردہ موسم کا عادی نہیں ہوں. اوکے, آپشن ایگزامپل سی as the dismal report of the election came in the senator friends tactfully made no mention of them. as the dismal report of the election came مایوس کن خبر جو ہیں وہ الیکشن کی جب آئی سینیٹر جو ہیں سینیٹرز کے جو دوست ہیں tactfully made no mention of them انہوں نے ان کو بالکل مینشن نہیں کیا. اوکے, اوکے, سو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ورڈ سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے, نیکسٹ ورڈ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ ورڈ میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ فریجڈ جو ہیں وہ بہت ویری کولڈ کو کہتے ہیں. اوکے, لائک اردو میں انتہائی سرد. اوکے, اس کو فریجڈ کہتے ہیں. اوکے, انتہائی سرد کو فریجڈ کہتے ہیں. یا سخت سرد. اوکے, سخت سرد یا
اب یہاں پہ بے رونق کو بھی فریجڈ کہتے ہیں. اوکے, ڈفرینٹ سینٹینس میں آپ پھر اس کو ڈفرینٹلی یوز کر سکتے ہیں. اٹ واز اے گریٹ ہارڈ شپ فار دی مین ٹو لیو تھرو دا فریجڈ ونٹر ایٹ ویلی فالس. اٹ واز اے گریٹ ہارڈ شپ, یہ بہت سخت تھا, بہت مشکل تھا. اٹ واز اے گریٹ ہارڈ شپ, بہت مشکل تھا فار اے مین, آدمی کے لیے, ٹو لیو تھرو دا فریجڈ ونٹر, کہ وہ سخت انتہائی سرد میں اپنے گاؤں میں, ایٹ دا ویلیج فالس, اپنے گاؤں میں رہ سکیں. اوکے, آپشن بی ایگزامپل از دا jealous bachelor was treated in a frigid manner by his girlfriend. jealous means حسد کرنا, اس کو کہتے ہیں. اوکے, حسد کرنا. اوکے, بیچلر جو ہیں یہ کنوارا یا غیر شادی شدہ کو بیچلر کہتے ہیں, شادی شدہ. اوکے, اچھا, کو ٹریٹ کیا گیا ان اے فریجڈ مینر, بہت سخت انداز میں, بہت سرد انداز میں, کولڈ مینر میں, ان کی جو گرل فرینڈ تھی ان کو ٹریٹ کیا گیا بائی ہز گرل فرینڈ کی طرف سے, ان کو بہت سرد لائک کولڈ مینر میں ان کو ٹریٹ کیا گیا. اوکے, نیکسٹ ایگزامپل, ان سائڈ دی بلیچلر freezer the temperature was frigid. Inside the butcher freezer the temperature was frigid. بچر جو ہیں یہ قصاب کو کہتے ہیں. اوکے, قصاب کا جو فریزر ہیں وہاں پہ ٹمپریچر جو تھا وہ بہت سخت سرد تھا. اوکے, اوکے, سو ہوپفلی یو گوٹ دس میننگ. اوکے, نیکسٹ ورڈ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ کون سا ورڈ ہے ہمارے پاس؟ انہیبٹ. انہیبٹ جو ہیں یہ لائیو ان دا میننگ از لائیو ان, یا آپ اس کا اردو میننگ اگر دیکھ لیں تو وہ اٹ مینس کہ آباد ہونا. اوکے, انہیبٹ اٹ مینس آباد ہونا یا رہنا. اوکے, اس کو انہیبٹ کہتے ہیں. اوکے, اسکیموس انہیبٹ دا فریجڈ پارٹ آف الاسکا. اسکیموس لوگ جو ہیں انہیبٹ رہتے ہیں دا فریجڈ پارٹ آف الاسکا, الاسکا کے سرد علاقوں میں رہتے ہیں. فریجڈ مینس سرد علاقے, سرد علاقوں میں پارٹ, یہاں پہ آپ علاقہ یوز کر سکتے ہیں. تو اسکیموس انہیبٹ دا فریجڈ پارٹ آف الاسکا. اسکیموس لوگ جو ہیں وہ سرد علاقوں, الاسکا کے سرد علاقوں میں رہتے ہیں. بی ایگزامپل کیا کہتے ہیں, بیکاز سڈنی qualified he was allowed to inhabit the vacant apartment. بیکاز سڈنی qualified, کیونکہ سڈنی نے کوالیفائی کیا, he was allowed, تو ان کو الاؤ کیا گیا, پرمیشن دی گئی ٹو انہیبٹ کہ وہ رہ لیں دا ویکن اپارٹمنٹ, خالی گھر میں. مینی کرائمس آر کمیٹڈ ایچ ایئر اگینسٹ دوز ہو انہیبٹ دا سلم ایریا آف اور سٹی. سلم ایریا آف سٹی مینس کہ جھگیوں. اوکے, اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ وہ خانہ بدوش جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. اوکے, جھگیوں. مینی کرائمس آر کمیٹڈ ایچ ایئر اگینسٹ دوز ہو انہیبٹ دا سلم ایریا آف اور سٹی. جھگیوں میں رہنے والے لوگ کے خلاف جرائم ہوتے رہتے ہیں. اوکے, تو اس کا یہ میننگ ہے. اوکے, نیکسٹ ورڈ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از نم. نم کس کو کہتے ہیں؟ نم وداؤٹ دا پاور آف فیلنگ, ڈیڈنڈ. اوکے, نم مینس وہ سن کو کہتے ہیں, سن کو نم کہتے ہیں انگلش میں. اوکے, یا یو کین سے کہ بے حس ہونا, اس کو نم کہتے ہیں. اوکے, مائی فنگر کوئکلی بیکاز نم ان دا فریجڈ روم. مائی فنگر کوئکلی بیکیم نیم. میرے جو انگلیاں ہیں وہ نم سن ہو گئی. کیوں سن ہو گئی؟ کیونکہ ان دا فریجڈ روم, کیونکہ روم جو تھا وہ بہت سرد تھا. اے نم فیلنگ کیم اوور مسٹر میسے ایز ہی ریڈ دا ٹیلیگرام. نمس والی خبر, لائک ریڈ دا ٹیلیگرام, خبر پڑھ کر مسٹر میسی پہ بے خسی جو ہے وہ چھا گئی. اوکے, when the nurse stuck a pin, جب نرس نے پین کو میرے لیگس میں انٹر کیا تو مجھے فیل نہیں ہوا کیونکہ میرا لیگ جو تھا وہ نم تھا, سن تھا. اوکے, سو ہوپفلی یو انڈرسٹینڈ کہ نم کا کیا مطلب ہے. اوکے, نیکسٹ ورڈ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از پیرل.
پیرل کس کو کہتے ہیں؟ پیرل پیرل جو ہے یہ ڈینجر کو کہتے ہیں. اوکے، لائک ڈینجر کی جگہ آپ پیرل کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اوکے، لائک خطرہ. اوکے، یا یو کین سے ہلاکت، اس کو بھی ہم پیرل کہہ سکتے ہیں. اوکے. The hunger was abandoned by the NATO when he described the peril which lay ahead of them. The hunger بھوک کو کہتے ہیں. was abandoned وہ ترک کر گئی، وہ ختم ہو گئی. ہماری جو بھوک ہے وہ ختم ہو گئی by the NATO ساتھی یا دوست کی وجہ سے، جب انہوں نے ڈسکرائب کیا خطرے کو جو ان کے سامنے آیا تھا. اوکے. B example, there is great peril in trying to climb the mountain. بہت بڑا خطرہ تھا ان ٹرائنگ، جب وہ کوشش کر رہے تھے ٹو کلائم دا ماؤنٹین، پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھنے کی جب وہ کوشش کر رہے تھے تو وہ بہت خطرہ تھا. اوکے. دیر از اے گریٹ پیرن، بہت خطرے کا سبب تھا ان ٹرائنگ ٹو کلائم دا ماؤنٹین. اور لائبریری از فلڈ ود اسٹوریز آف پیریلیس ایڈونچرز. ہماری لائبریری جو ہے وہ کہانیوں سے بھری پڑی ہیں. کون سی کہانی کی؟ پیریلیس ایڈونچرز، خطرناک ایڈونچرز کی کہانیوں سے ہماری لائبریری بھری پڑی ہے. اوکے. اوکے، سو نیکسٹ ورڈ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ ورڈ میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ نیکسٹ ورڈ از ریکلائن. ریکلائن مینس ٹیک لگا کر بیٹھنے کو کہتے ہیں. اوکے. ٹیک لگا کر بیٹھنے والے کو ہم ریکلائن کہتے ہیں. اوکے. یا لیٹنا، اوکے، اس کو ہم ریکلائن کہتے ہیں. اوکے. ٹو لائی ڈاؤن، ٹو اسٹریچ آؤٹ، ٹو لین بیک. اوکے. ریچرڈ لائز ٹو ریکلائن ان فرنٹ آف دی ٹیلی ویژن سے. ریچرڈ جو ہیں وہ پسند کرتا ہے کہ ٹی وی کے سامنے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے. لائز ٹو ریکلائن، ریچرڈ لائز ٹو ریکلائن ان فرنٹ آف دی ٹیلی ویژن سے. اوکے. آفٹر ریکلائننگ آن ہر رائٹ آرم، ان کے دایاں بازو پہ اپنا سر رکھنے کے بعد، ریکلائننگ ٹیک لگانے کے بعد یا لیٹ جانے کے بعد، 1 گھنٹے کے لیے لیٹ جانے کے بعد، میکسین نے یہ فاؤنڈ کیا دیٹ ہی ہیز بیکم، کہ وہ سو گیا ہے. اوکے. مائی ڈاگ گریٹسٹ پلیئر از ٹو ریکلائن بائی دی وارم فائر پلیس. میرے کتا جو ہے اس کا سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ وارم فائر پلیس جو ہے، گرم آگ جو ہے ان کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے یا لیٹ جائیں. اوکے. سو ہوپفلی ریکلائن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے. ریکلائن کو آپ سنٹینس میں کس طرح یوز کرو گے؟ تو نیچے سنٹینس بناتے جائیں یہ ڈفرینٹ ورڈس کے، اور نیچے کمنٹ کرتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ پرماننٹ میموری میں اسٹور ہوتے جائیں. اوکے. اس سے آپ لوگ کی پریکٹس اچھی طرح سے ہوگی، جس کی وجہ سے آپ جب انگلش یوز کریں گے ڈیلی لائف میں، یا آپ لوگ کے سامنے کوئی اس طرح ورڈ آ جائے تو آپ کا آٹومیٹکلی اس کا آنسر آپ کے مائنڈ میں آئے گا. اوکے. بیچلر اے مین ہو ہیز ناٹ میرڈ. اوکے. یہ کنوارے کو کہتے ہیں یا غیر شادی شدہ. اوکے. اس کو بیچلر کہتے ہیں، شادی شدہ. اوکے. مائی بردر ٹک این آؤٹ ٹو ریمین اے بیچلر. میرا بھائی جو ہے انہوں نے ٹک این آؤٹ ٹو ریمین، کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ میں ہمیشہ بیچلر ہی رہوں گا، غیر شادی شدہ رہوں گا. ان دا مووی دا میرڈ مین واز مسٹیکن فار اے بیچلر. In the movie, the married man was mistaken for a bachelor. فلم میں شادی شدہ آدمی کو کنوارا سمجھا گیا. Before the wedding, all his bachelor friends had a party. شادی سے پہلے ان کے جتنے بھی کنوارے غیر شادی شدہ دوست تھے، ان کا پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا. اوکے. So hopefully you got the concept behind bachelor. Okay. Bachelor. Okay. Qualify means کہ become fit. Okay. Show that you are able. Okay. Like اہلیت حاصل کرنا، اس کو qualify کہتے ہیں. اوکے. یا یو کین سے کہ اہل ہونا، اس کو qualify کہتے ہیں. اوکے. یا یو کین سے کہ قابلیت ثابت کرنا، اس کو qualify کہتے ہیں. اوکے. I am trying to qualify for the job which is now vacant. ابھی جو ویکنٹ پوسٹ ہیں اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو qualify کر لوں. Since Pauline can't carry a tune, she is sure that she will never qualify for the girls' chorus.
چونکہ پولین صحیح گانا نہیں گا سکتی، اوکے، کانٹ کیری اے ٹون، اسے یقین ہے، شی شو اسے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی لڑکیوں کے گانے والے گروپ کے لیے اہل نہیں ہوگی، اوکے. سی ایگزامپل از یو ہیو ٹو بی اوور 5 فٹ 5 انچ ٹو کوالیفائی ایز اے پولیس مین ان اور ٹاؤن. ہمارے شہر میں پولیس مین بننے کے لیے آپ کا قد جو ہے وہ 5 انچ اور 5 فٹ 5 انچ سے زیادہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اہل قرار پائیں، اوکے. سو ہوپ فلی یہاں تک ہم 10 MCQs کو کور کر چکے، 10 ورڈس کو ہم کور کر چکے ہیں. یہ ورڈ جو ہیں یہ آپ ڈیلی ریپیٹ کرتے جائیں، اوکے، تو یہ آپ کے پرماننٹ میموری میں اسٹور ہو جائیں گے. اور ان کے ساتھ ہم ایگزامپل بھی کر رہے ہیں، اردو میننگ بھی بتا رہا ہوں، ایگزامپل بھی کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ لوگ کو یہ ورڈ جو ہیں اس کی صرف اردو میننگ سمجھ آنا وہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنے سینٹینس میں کس طرح یوز کرنے وہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے، تاکہ کل آپ انگلش بولیں تو آپ کا یہ ورڈ جو ہیں ان ورڈس کو آپ یوز کریں، اوکے. سو دیٹ از دا مین ٹارگیٹ. سو جتنے بھی سیریز ہیں ان کو آپ لوگ فالو کر لیں، اوکے. جو 2 کلاسز پہلے ہو چکے ہیں ان کو بھی آپ کور اپ کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں. تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ بھی گیون ہے، اوکے. ان گروپ کو آپ جوائن کر لیں، اوکے. اس میں گروپ میں آپ لوگ کے ساتھ جو لائیو سیشن کا لنک ہے وہ وہاں پہ ڈیلی شیئر کیا جائے گا، اوکے. تھینک یو، اللہ حافظ، سی یو ٹمورو.